سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی دینے سے پہلے خود کی قربانی دی۔ بیٹے کو قربان کرنے سے پہلے خود کو اللہ کی راہ پہ قربان کیا۔ جوانو، اگر ہم نے بھی اچھے طریقے سے یہ سنت ادا کرنی ہے، اگر ہم نے بھی اچھے طریقے سے قربانی کرنی ہے تو بکرا ذبح کرنے سے پہلے بکرا قربان کرنے سے پہلے خود کو اللہ کی راہ پہ قربان کرنا ہوگا۔ پہلے خود کی قربانی دینی ہوگی۔ بھائی، خود کو ذبح نہیں کرنا، اپنے گلے کی قربانی نہیں دینی۔ خود کی قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے قیمتی وقت کی قربانی دینی۔ پوری رات تو شیطان کے ساتھ لڑتا رہا، پوری رات تو شیطان کی گرفت میں رہا، پورا دن پوری رات تو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کماتا رہا، کھلاتا رہا۔ پوری رات تو نے شیطان کو اتنا خوش کیا کہ پوری رات تجھے شیطان نے اپنے پنجرے میں بٹھائے رکھا۔ غفلت سر پر اتنی حاوی ہوئی کہ صبح فجر کی نماز بھی تجھے نصیب نہ ہوئی، فجر کے قیام بھی تجھے نصیب نہ ہوئے، فجر کی رکوع بھی تجھے نصیب نہ ہوئے، سجود بھی تجھے نصیب نہ ہوئے۔ لیکن جب گھڑی کی ٹک ٹک نے 8 بجائی تو تو نے اٹھائی چھری، لٹایا بکرا، ذبح کر کے کہا، جی میں نے بھی اللہ کی راہ میں قربانی کر دی ہے، میاں اللہ تیری قربانی قبول فرمائے۔ اگر کاش کہ تو رات کی تاریکی میں اٹھ کے اللہ کے حضور جھکتا، قیام کرتا، رکوع کرتا، سجود کرتا، اپنے قیمتی وقت کی قربانی بھی دے دیتا۔ تہجد پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد جب گھڑی کی ٹک ٹک 8 بجاتی، پھر تو اٹھاتا چھری، لٹاتا بکرا، پھر تیرے بکرے کی گردن سے نکلا خون زمین پہ بعد میں جاتا، اللہ تیری قربانی پہلے قبول فرما لیتا۔ خود کو اللہ کی راہ پہ قربان کر دو، اپنے قیمتی وقت کو اللہ کی راہ پہ قربان کر دو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی دینے سے پہلے خود کو اللہ کی راہ پہ قربان کیا، اپنی مال کو اللہ کی راہ پہ قربان کیا، اپنی ساری دولت کو اللہ کی راہ پہ قربان کیا، پھر جا کر اپنے بیٹے کی قربانی دی، پھر جا کر اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ پہ قربان کیا۔ ایک دن جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، میں تیرے خلیل کو آزمانا چاہتا ہوں، میں تیرے خلیل کا امتحان لینا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ تیرے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، وہ تیرے نام کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا، جبریل جا میرے خلیل کو آزما لے، میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جبریل علیہ السلام نیچے اترے، ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے قریب کھڑے ہو کے آپ نے بلند آواز سے خوبصورت آواز میں کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا تو دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے گھر سے باہر نکلے کہ دیکھوں تو صحیح کہ اتنی خوبصورت آواز میں میرے کریم رب کا نام لینے والا کون ہے، اتنی خوبصورت آواز میں میرے یار کا نام لینے والا کون ہے، جاؤں اس کی زیارت تو کروں۔ آپ جب گھر سے باہر نکلے تو دیکھا دور سے ایک شخص کھڑا ہے، تھا تو وہ حضرت جبرائیل انسانی روپ میں آیا ہوا تھا، کافی دور کھڑا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے، کہا، میاں میرے یار کا نام تو نے لیا ہے؟ اس نے کہا، جی میں نے لیا۔ کہا، یار ایک بار پھر ذرا سنانا میرے کریم رب کا نام، میرے محبوب کا نام ایک بار پھر سے سنانا، تیری آواز بڑی دردناک ہے، دل کو چھو لینے والی تیری آواز ہے، اور میرے کریم رب کا نام، میرے یار کا نام تیرے منہ میں جچتا ہے، یار ایک بار پھر سے میرے یار کا نام لینا۔ اس نے کہا، نہیں جی اب ایسے نہیں لوں گا، پہلے مجھے بتاؤ کہ بدلے میں مجھے کیا دو گے۔ آپ نے فرمایا، تجھے 1000 بکری دی جائے گی۔ کیا 1000 بکری دی جائے گی اگر ایک بار میرے یار کا نام مجھے سنا دو۔ جبریل علیہ السلام نے پھر کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے کریم رب کا نام سنتے ہی زمین پہ گرے، بے ہوش ہو گئے۔ آپ کی ہوش مبارک جاتی رہی، تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو دیکھا کہ وہ شخص بکریاں لے کے کافی آگے چلا گیا تھا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر اس کے پیچھے بھاگے، اس کے قریب گئے،
جا کر کہا میاں اور جاتے جاتے ایک بار پھر میرے کریم رب کا نام تو سنا کے جا، جاتے جاتے ایک بار پھر میرے یار کا نام لے لے۔ اس نے کہا نہیں جی، بدلے میں کیا دو؟ کہا 1000 بکری اور بھی دے دو۔ ہائے ہائے، کتنا عشق ہے اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے عشق کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ کی ذات کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہوں گے حضرت ابراہیم، کتنا عشق کرتے ہوں گے حضرت ابراہیم۔ کہا میاں جا تو رہا ہے، اور جاتے جاتے آخر میں ایک بار تو میرے یار کا نام سنا کے جا۔ کہا بدلے میں کیا دو؟ کہا 1000 بکری اور بھی دوں گا۔ اللہ یہ سامنے کھڑی ہے، لے جا، جاتے جاتے ایک بار میرے یار کا نام لے۔ اس نے پھر کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کریم رب کا نام سنتے ہی آپ پھر بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے۔ عشق الہی میں اس قدر فنا ہوئے، عشق الہی میں خود کو اس قدر قربان کیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، زمین پہ گر گئے۔ جب تھوڑی دیر بعد آپ کو ہوش آئی تو دیکھا وہ شخص بکریاں لے کے کافی آگے جا چکا تھا۔ اب بکریاں ختم ہو گئی تھیں اور مال تھا لیکن کافی دور تھا۔ حاضر میں جو بکریاں تھیں وہ تو دے دی گئی تھیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ 2000 بکریاں لے کے کافی آگے جا چکا ہے تو آپ پیچھے دوڑ پڑے۔ جب اس کے قریب گئے فرمایا میاں جاتے جاتے ایک بار تو میرے کریم رب کا نام لے کے جا۔ اس نے کہا بدلے میں کیا دو؟ اب بدلے میں اور بکریاں تو تھی نہیں، بدلے میں کیا دیتے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا جی میں آپ کے رب کا نام ایک بار پھر سے آپ کو سنا دیتا ہوں، بتاؤ تو صحیح بدلے میں کیا دو گے؟ اب بدلے میں کیا دو گے؟ یہ سن کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام رو کر فرمانے لگے میاں اور تجھے بکریاں چرانے کے لیے چرواہے کی بھی تو ضرورت ہوگی نا، اور ساری زندگی میں تیری بکریاں چراتا رہوں گا، بس تو مجھے یہی سناتے رہنا اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں ساری زندگی تیری بکریاں چراتا رہوں گا، تو اجرت کی جگہ میرے سامنے میرے یار کا نام لیتے رہنا۔ اس دن بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں کامیاب ہوئے، امتحان میں کامیاب ہوئے۔ بیٹے کو قربان کرنے سے پہلے خود کو اللہ کی راہ پہ قربان کیا، اس کی الہی میں فنا کیا ہے۔ جب ایک بار اللہ کا نام سنتے تھے تو تڑپ اٹھتے تھے، کانپ جاتے تھے۔ اس قدر تو تھی اللہ کے نام کے ساتھ محبت، اللہ کے نام سے اس قدر تو عشق تھا۔ ان کو بھی دیکھ لیں، آج ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، عشق کرنے والے ہیں۔ ہماری گفتگو چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی، اگر اذان ہو رہی ہے، اذان کی آواز آئی ہے تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری گفتگو رکے گی نہیں، ہماری گفتگو ویسے ہی چلتی رہے گی۔ اذان ہوتی ہی ہونے دو، وہ تو روزانہ ہی ہوتی ہے۔ ہائے لوگ ڈھونڈتے رہے کامیابی کو، مؤذن ساری زندگی کہتا رہا حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، چلے آؤ کامیابی کی طرف، چلے آؤ کامیابی کی طرف۔ جوانو مجھے بتاؤ تو صحیح، اور تم کون سی کامیابی ڈھونڈ رہے؟ مؤذن تو ابھی بھی آوازیں لگا رہا ہے حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح۔ جوانو اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر آ جاؤ، میرے کریم رب کی رحمت تمہارا بڑھ چڑھ کے انتظار کر رہی ہے۔ اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت رویا کرو، اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئی۔ اس لیے عید کے دن بکرا ذبح کرنے سے پہلے اللہ کے ساتھ صلح کر لینا، پہلے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لینا۔ جب رات کو تہجد کا وقت آئے تو مصلی بچھا لینا، فجر کی نماز پڑھنا، اللہ کے حضور سجدہ کرنا، اس کے بعد دعا کرنا یا اللہ میں تیرے خلیل کی سنت ادا کر رہا ہوں اور تیری رضا کے لیے میں قربانی کر رہا ہوں، اگر تو بھی میری قربانی قبول نہیں کرے گا تو پھر اور کون ہے قبول کرنے والا؟ اگر ممکن ہو سکے تو ایک آنسو بھی آنکھوں سے بہا لینا، پھر دیکھنا کہ تمہاری قربانی کے جانور کی گردن سے نکلا خون زمین پہ بعد میں جائے گا، اللہ تیری دعوت پہلے قبول فرما لے گا۔
اللہ تیری قربانی پہلے قبول فرما لے۔ قربانی کرنے سے پہلے پہلے 3 کام ضرور کر لینا۔ ایک تو جو تم سے ناراض ہیں ان کو منانا، ان کو راضی کرنا۔ دوسرا، رات کے دوسرے پہر یہ تجھے پتا ہوگا کہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہے یا راضی ہے، اگر ناراض ہے تو پھر اسے بھی منا لینا۔ تیسرا، فجر کی نماز ضرور پڑھنا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرنا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قربانی قبول فرمائے گا۔